الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دینے والا ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے قالب کو بنایا، اس کی عقل کو تخلیق کیا، پھر قلب اور روح کو بھی تخلیق کیا، اسی طرح نفس کو بھی تخلیق کیا اور اسے جسم میں ایک مستقل جوہر کے طور پر رکھا گیا۔ نفس کی 7 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ہر قسم کے نفس کے الگ الگ خاص ہیں، الگ الگ صفات ہیں اور علیحدہ علیحدہ پھر اثرات بھی ہیں جو انسانی طبیعت اور مزاج، عادات و خصائل اور اخلاق و اعمال سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ مزید اس میں یہ کہ نفس خود بھی بالاحوال اور اخلاق کی تشکیل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی روحانی ترقی کے لیے تمام تر ریاضت تزکیہ نفس کی صورت میں مطلوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی نفس کی اصلاح اور پاکی تطہیر کے عمل اور تزکیہ کی محنت کو جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے اسے یزکیہم کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ آئیے آج نفس امارہ سے شروع کرتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا شدت سے حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ 7 نفسوں میں سے پہلا نفس ہے۔ یہ انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، خواہشات میں گناہ کا رجحان پیدا کرتا ہے اور دنیا کی رغبتوں، لذتوں اور اس طرح کی گمراہیوں جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، ان کی جانب کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ فواحش، منکرات، لذات و شہوات اور بدکاریاں جتنی بھی ہیں، یہی نفس ان کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ بے شک نفس امارہ جو ہے بڑی شدت سے گناہوں کا، برائی کا حکم دینے والا ہے۔ آئیے اس نفس کی صفات دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ جو نفس امارہ ہے، اس کی صفات میں بخل، جسے کنجوسی کہتے ہیں،
حرص، لالچ، طمع، برائی، بدی، شہوات پرستی، خواہشات پرستی، بے وقوفی، فلشنس جسے کہتے ہیں، بغض، کینہ، حسد کرنا، اناد کرنا، جہالت، غفلت، سستی، کاہلی، غصہ کا آنا، غیظ و غضب کا ہو جانا، غیبت چگلی کرنا، عیب جوئی کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو عام برائیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ نفس امارہ کی صفات میں سے ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو وہ نفس امارہ پر دلالت کرتا ہے کہ نفس امارہ کی یہ صفت متحرک ہے. روح کے جو ہم درس چل رہے ہیں اس میں روح متحرک ہم نے ثابت کی ہے، مدبر، متحرک. قرآن مجید میں نفس امارہ کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جیسے فرمایا گیا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، سورہ البقرہ. تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکامات لے کر آیا جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر اختیار کیا. تکبر کرنا، نہ ماننا، انکار کرنا نفس مارا کی صفات میں سے ہے. تو یہاں اس آیت میں نفس مارا کی جو تکبر کی صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور حق کا انکار کرنا اسی نفس کے باعث ہوا کرتا ہے. ایک اور آیت سماعت فرمائیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے 130 نمبر آیت میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور دین ابراہیم سے وہی شخص ہی روگردانی اختیار کرتا ہے جس کا نفس جہالت اور بے وقوفی کی صفت رکھتا ہے. یہاں نفس کی جہالت، بے وقوفی کی صفت کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے. نفس مارا جو بات میں نے کی ہے شہوات پرستی کی بھی ترغیب دیتا ہے، رجحان پیدا کرتا ہے، حکم دیتا ہے. اسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ آل عمران کی یہ آیت ہے 14 نمبر. فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کیے ہوئے یعنی خزانے اور نشان لگائے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. آئیے عزیزان گرامی قدر اس سے اگلے کلپ میں خواب میں نفس امارہ کی جو مثالی صورتیں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں.